अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि सलाम व रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं बचान? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। क्या ईमान में समझौता हो सकता है? क्या कभी हम ईमान, आधा हिस्सा ईमान का रखें और आधा हिस्सा जो है वो काफिरों के साथ अपने आप को शामिल कर लें? क्या ऐसा करना हमारे लिए मुमकिन है? ईमान का सौदा या ईमान में समझौता नहीं हो सकता, यही आज हम इंशाल्लाह इस सूरह मुबारका में पढ़ेंगे। सूरतुल काफिरून की नाहवी तरकीब और तफसीर इंशाल्लाह हम देखेंगे। इससे इंशाअल्लाह। पहले सूरह अल काफिरून की तिलावत हम सुन लेते हैं। गुलनाज जी, आप तिलावत कर दें प्लीज। जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा आबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदाकल्लाहुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल चलिए, अज़ीम। क्लास का हम बाकायदा आगाज कर लेते हैं, दुआ कर लेते हैं। सुभान रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। इस सूरह मुबारका की जो आगाज है उसमें हम हरफ निदा देख रहे हैं। हरफ निदा को हमने जब बेसिक अरबिक ग्रामर का कोर्स किया तो लेक्चर नंबर 39 में हमने इसको पढ़ा था। हरफ निदा हमने वहां पर देखे थे, और भी हैं, लेकिन आज हम चूंकि जो हमारी सूरह मुबारका में है या हरफ निदा, उसी को डिस्कस करेंगे। निदा का मतलब होता है बुलाना, पुकारना, और मुनादा इसके बाद आता है। जिसको पुकारा जाए वो मुनादा कहलाता है। जैसे मिसाल के तौर पर या मूसा, ए मूसा, तो या इसमें हरफ निदा है, मूसा जो है वो मुनादा है। तरकीब हम कैसे करते हैं हरफे निदा की, कि इसमें दो जुमले हमारे पास आते हैं हरफे निदा के बाद। तो हरफे निदा कायम मुकाम होता है, यानी कि या जो है वो कायम मुकाम होता है अद उ फेल के, जिसका मतलब होता है मैंने पुकारा। ठीक है, अद उ फेल, अना फाइल, और आगे जो आने वाला मुनादा होता है वो महल्लन मंसूब होता है, जो कि मफूल बनता है अद उ फेल के। तो अद उ फेल, अना फाइल और मफूल, ये जुमला फेलिया बनकर ये निदा बन जाता है। ये हमने तरकीब पहले इसकी की हुई है, लेकिन अभी इसको दोबारा इसलिए रिवाइज करें ताकि दोबारा से जरा ताजा हो जाए। तो यहाँ पर या जो है, या मूसा को अगर हम देखें तो या जो है वो अदउ फेल के कायम मुकाम, यानी कि इसके एवज अदउ फेल लेकर आएंगी। अना फाइल और मूसा को हम मफूल बनाएंगे, और ये जुमला फेलिया होकर ये निदा बन जाएगा, और इसके आगे जो जुमला होगा वो जवाब निदा कहलाएगा। ठीक है, तो ये मुनादा किन किन सूरतों में आ सकता है वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। मुनादा की तीन सूरतें हो सकती हैं। मुनादा अगर मुफरद मारिफा से मुराद ये है कि वो मारिफा हो, और यानी कि किसी का नाम वगैरह हो। ठीक है, या नकीरा मुअय्यन हो। नकीरा मुअय्यन से मुराद ये है कि वो होगा तो नकीरा, लेकिन नकीरा में से तयशुदा होगा। जैसे मिसाल के तौर पर या नारू, ए आग, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग को ठंडा होने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया तो या नारू का कलीमा इस्तेमाल किया। हालांकि नारुन तनवीन के साथ, यानी कि वो
आना था, लेकिन अरे तनवीन आपकी के आवाज साथ रुक आती। गई है। जी अब आ रही है मेरी आवाज? आ रही है जब आलिया जी, आ रही तनवीन के साथ आता तो फिर इससे मुराद होता कि पूरी दुनिया में जितनी भी आग थी वो सब ठंडी हो जाती। लेकिन नकीरा मुअय्यन से मुराद ये है कि नकीरा में भी तय होता है कि इस खास आग की बात की जा रही है। तो जिन अस्मा पर तनवीन आती है उनकी तनवीन खत्म हो जाती है, जो जिसको हम मबनी बर रफ कहते हैं, यानी कि दो पेश की बजाय एक पेश नजर आएगी, जिसकी मिसाल मैंने अभी आपको दी कि या नारू इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। तो इस सूरह मुबारका में जो उसलूब इस्तेमाल हुए मुनादा का, वो ये दूसरे वाला है कि मुनादा अगर मुअर्रफ बिल लाम हो तो मुजक्कर के लिए हरफे निदा यानी कि या और मुनादा के दरमियान अय्यु हा का कलिमा लाया जाता है, और मोनस के लिए या और मुनादा के दरमियान अय्यतु हा का कलिमा लाया जाता है। जैसे यहाँ पर या अय्युहल काफिरून है, या हर्फ निदा और काफिरून वाव नून हमें बता रही है कि ये जमा मुजक्कर का सीगा है। ठीक है। तो अब मुजक्कर जमा का सीगा है तो मुजक्कर के लिए अय्युहा आएगा, और ये मुअर्रफ बिल लाम भी है ना, अलिफ लाम लगा हुआ अल काफिरून। ठीक है। तो अय्युहा का कलीमा आया है। मोनस की एक मिसाल देख लेते हैं, या अय्यतु हल नफ्सुल मुतमइन्ना। तो उसमें अय्यतुहा आया है क्योंकि नफ्स जो है वो मोनस से समाई में आता है। तो या और नफ्स के दरमियान अय्यतुहा का कलीमा आया है। तो इस सूरत में हम देख रहे हैं कि ये मुजक्कर यानी कि मुअर्रफ बिल लाम वाला मुजक्कर इसम इस्तेमाल हुआ है, इसलिए या और मुजक्कर इसम के दरमियान अय्युहा का कलीमा आया है। और तीसरी सिचुएशन ये है कि मुनादा अगर मुदाफ हो तो वो मंसूब होता है। तो ये भी तीसरी सिचुएशन जो हम आम बोल चाल में भी हम इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम दुआ मांगते हैं हम कहते हैं या रब्बल आलमीन। तो या हर्फ निदा है, रब्बल आलमीन मुदाफ मुदाफ अलैह की कंस्ट्रक्शन में आया हुआ है। जब भी मुदाफ जो है वो मुनादा बनकर आएगा तो वो मंसूब नजर आएगा। ठीक है। उसके ऊपर जबर लगाकर आप पढ़ेंगी या रब्बुल आलमीन। हम अक्सर बेशतर हमसे गलती हो जाती है, तो ये गलत है। हमने क्या पढ़ना है, या रब्बल आलमीन। अगर या लगाया है शुरू में तो रब्बल आलमीन करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है। या अरहमर राहिमीन। तो इसी तरह से आप और भी मिसालें फिर आप देख सकती हैं, लेकिन इसकी जरूर इस्लाह कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम दुआ करते हैं तो हमारे मुंह से ये ऐसे निकल जाता है, गलत निकल जाता है। तो या रब्बल आलमीन हमने पढ़ना है। तो इस सूरत में ये दूसरी सिचुएशन आई हुई है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे पास आगे सूरत की पहली आयत, कुल या अय्युहल काफिरून। इसको कौन ग्रामेटिकली एनालाइज करेगा? इसमें इस्तेमाल होने वाले अफाल, हरूफ, रस्मा पे बात करते हैं इंशाल्लाह एक एक करके। तो जी राफिया जी आप करेंगी? जी जी मैं चलें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो मैम इसकी पहले वो बताना है कुछ नजूले इसका चले का बता दें नजूले शान नजूल बता दें। जी जी शान बता दें। नजूल नहीं, इसका मैं वो शान नजूल मैंने पॉइंट तो नहीं लिखे हुए, तो फिर वो आप कहेंगे तो चले अगर खला नहीं नहीं लिखे हुए तो इट्स ओके, फिर लिखे मैं नहीं, मैं इसको आपसे वैसे इंट्रोड्यूस करूंगी। नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं खलासा इसका बताना। खलासा इसका जो मुख्तसर वो तो यही है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन काफरों से कह दीजिए कि ए काफरों, मेरा और तुम्हारा जो तरीका है ना वो अलग एक नहीं हो सकता, और ना मैं तुम्हारे बुतों की परस्तश करूंगा, ना आप मेरे माबूद अल्लाह ताला की इबादत करते हो। मैं शिरक नहीं कर सकता, हम्म ना मैं मुशरिक हूँ, मैं शिरक करने वालों में से हूं ही नहीं। और हम्म और ना आप जो है ना मेरे रब की इबादत करने वाले में से हो, क्योंकि तौहीद और शिरक ये दो अलग अलग चीजें, ये एक जगह जमा नहीं हो सकते। ना मैं आपके इबादत करूंगा ना आप मेरी करेंगे, क्योंकि आपको अपने हम्म दीन का जो आपको जो अपना दीन है उसके मुताबिक सिला मिलेगा, मुझको मेरा बदला जो है मेरे इसके मुताबिक मिलेगा। खुलासा कुछ इसका इसी तरह था। तो शान नज़ूल मैंने लिखा तो नहीं, लेकिन वही बात है कि आगे पीछे हो जाएगा कुछ। तो मैं ठीक
چلے میں انشاءاللہ اس کو آخر میں کمپائل کروں گی. آپ ایسا کریں کہ آیت کا آغاز کریں، نحوی جی جی ترکیب کریں. جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل جو ہے یہ فعل امر ہے. اس کے مادہ کے الفاظ ہیں کاف واو لام. یہ قوالا سے یہ باب نون سے ہے. قوالا یا کولو، اور جو اسی طرح اس کی جو فارمیشن ہے کہ واو نے پیچھے دے دی اپنی حرکت، یا کولو بنا اور فعل امر بنے گا پھر، اور پھر اس سے واو اور لام آگے جو آ جائیں گے دونوں جزم ہو جائے گا، تو واو جو ہے وہ گر جائے گا، تو اس طرح کاف اور لام آ جائے گا کل، اور اس کی فائل ہوگی انتا. انتا بالکل ٹھیک، کیونکہ یہ فعل امر ہے، فعل فاعل امر ہے. ہوگی جی انتا. جی بالکل ٹھیک. آگے ہے یا، یہ حرف ندا ہے. ہوں تو ایو، ایو جو ہے یہ ایو خا، یہ ہوں ایو جو ہے نا یہ مضاف بھی بن رہا ہے، اور خا جو ہے اس کی ضمیر جو ہے نا یہ مضاف الیہ بھی بن رہا ہے. تو اس طرح یہ مرکب جو ہے نا مرکب اضافی بن گیا ایو خا. تو لیکن اس میں ہا جو ہے نا یہ حرف تنبیہ کے لیے آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. جی ہا جی جی حرف تنبیہ ہے. جی ایو جی کو آپ بدل بنا سکتی ہیں فرون. الکافرون کا، ٹھیک جی ہے. جی اس کا ٹھیک بدل ہوتا بنا سکتے ہیں، بس اس کو آسان رکھیں کہ ایو ہا، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یا حرف ندا کے درمیان، ہے. یعنی کہ اب آگے آنے والا جو اسم ہے وہ مذکر ہے اور الف لام والا اسم ہے، ٹھیک جی ہے. جی اگر ان دونوں کے درمیان آپ کو یہ ایو ہا لگانا پڑے گا. مذکر ہے تو جی ایو ہا لگائیں گے، مونث ہوتا تو ایتو ہا لگاتے، ٹھیک ہے. تو آپ ہاں اس کو بس یہ اکٹھا رہنے دیں ایو ہا کو. اور الکافرون کے بارے میں بتائیں. الکافرون ہے، یہ اسم ہے، اسم الفائل، اور یہ ٹھیک ہے، جمع سالم ہے. جمع سالم ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور یہ مذکر ہے. صرف یہ میم صرف ہوں بن سکتا ہے نا ایوہا کا، ایوہا موصوف بھی تو ہو سکتا ہے نا جی جملہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو اتنا زیادہ نہ الجھائیں، ٹھیک ہے. الکافرون کو آپ رکھیں یہاں پر، اچھا یہ منادہ بدل ہے پھر. بنا دیں، ٹھیک ہے. اس کو بس جی یہ منادہ بنا دیں. منادہ ہے. انفیکٹ آپ زیادہ اس کو مت کھولیں، ٹھیک ہے. جی تو جی جی کل فعل، ٹھیک ہے. اس کو آپ جی یہ فعل سائڈ پہ ہو جائے گا. یہاں جی سے جی ایک اور جملہ فعلیہ بن رہا ہے، جیسے ہم نے ترکیب پہلے دیکھی کہ یا جو ہے وہ قائم مقام ہوتا ہے ادعو فعل کے. جی جی ادعو فعل، انا فاعل، اور ایو الکافرون یہ سارا منادہ مل کر جی جملہ فعلیہ ہو کر جملہ یہ فعلیہ ندا بن جائے گی، ٹھیک ہے. یہ جی ندا جی. بن جائے گی. ندا کیا ہوتی ہے کہ جس کو پکارا تو جائے، جس کو ٹھیک ہے، پکارا جائے. جس جی کو جی. پکارا جائے. تو یہ جملہ ہمارے تو اس پاس ندا بن گئی. اور جی ترجمہ یہ کریں اس جملہ کا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ اے کافرو، یا ایھا اے کافر، الکافرون، یعنی کہ اے کافروں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، کافروں کو جی بلایا جا رہا ہے. جی بالکل جی ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آپ نے بتایا قاف واو لام باب نون سے قاولا یقولو قال یقول قولا. جی اور جی یقولو کا وہ قاعدہ ہم نے دیکھا، کیونکہ اس میں اجرف جی کے قواعد ہو رہے ہیں، یا آپ نے سارا ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا تھا کہ یہ کل کیسے بنا، ٹھیک ہے. جی جی تو یہ کل فعل امر ہے، وہ بھی آپ نے بتا دیا. بہت اچھا بتایا ماشاءاللہ آپ نے. چلیں اگلی آیت جو ہے وہ لا اعبد ما تعبدون. یہ سبیہ جی آپ کریں اس کو انالائز. اچھا سبیہ جی نہیں ہے. جی رابعہ شیراز آپ کریں گی. جی لا لائن نفی ہے. اعبدو ٹھیک ہے نا. فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے. میں عبادت نہیں کرتا ہوں. ماں جو ہے یہ موصولہ ہے یہاں پہ. تعبدون جو ہے فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. فائل اس میں انتم کہہ سکتے ہیں، چونکہ فائل بارش پڑھتے ہیں تو میں فائل بارش واو کہتی ہوں. ٹھیک ہے، آبادہ وہ یا وہ تھا عبدو سے رائٹ. ہے یہ. جی بالکل. یہ فعل اپنے فائل سے مل کر صیغۃ الموصول بنے گا. موصولہ اپنے صلہ سے مل کر یہاں پہ میرا خیال ہے مفعول ہوگا اس کے لیے. بالکل آبدو کے مفعول لیے ہوگا آبدو فعل کا، ٹھیک ہے. جی. پھر بالکل فعل صحیح. اپنے فائل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر معطوف علیہ بن جائے گا، کیونکہ اس کے بعد شاید لا بدو متعبدون ولا انتم واو حرف عطف ہوگا. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. اعبدو ہمارے پاس فعل ہے، فعل با فاعل انا، اور ما تعبدون اس کا مفعول بن جائے گا، اور یہ جملہ فعلیہ ہو کر معطوف علیہ ہو جائے گا، کیونکہ آگے ہمیں واو عطف نظر آ رہا ہے. ترجمہ کر دیتے ہیں اسے کا.
میں عبادت نہیں کرتا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو. بالکل ٹھیک. اچھا اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں. اس سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں آبودو اور تعبدو دو فعل ایک ہی حروف مادہ سے آئے ہیں. عین با دال حروف مادہ ابدا یعبدو. احسان مندی کے احساس کے ساتھ محسن کی مکمل اطاعت کرنا، غلامی کرنا، بندگی کرنا. تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ مضارع متکلم اعبدو استعمال ہوا. اس کے بعد تعبدون استعمال ہوا ہے جو کہ مذکر جمع اور حاضر کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اگلی آیت کی طرف. والا انتم عابدون ما اعبد. تو اس کو کون گرامیٹیکلی انالائز کرے گا؟ گلنار جی آپ کوشش کریں گی؟ جی عالیہ جی میں کرتی ہوں. میں تو سن رہی تھی. 1 منٹ میں ذرا قرآن پاک لے لوں. ٹھیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا لا اعبد ما تعبدون والی دوسری کہ تیسری؟ ولا انتم عابدون ما اعبد. اچھا ٹھیک ہے. واو ہم ادھر واو عاطفہ لے لیتے ہیں. اور ٹھیک ہے. لا لائے نفی ہو گیا. انتم ضمیر واحد مذکر حاضر کی. واحد نہیں ہے، جمع کی جمع ضمیر ہے، جمع حاضر جمع کی. جمع مذکر حاضر. عابدون اسم الفاعل جمع ہم، مذکر. اور ما یہاں پہ جو ہے ما موصولہ. اعبدو فعل. اور یہ جو ہے جمع متکلم کا صیغہ ہے. واحد متکلم کا صیغہ اعبدو. بالکل ٹھیک. ٹھیک. اب ترکیب عابدون ہے. اچھا ٹھیک ہے. آبدو آپ یہ والا کہہ رہی ہیں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ماشاء اللہ. ہاں عابدون اسم الفاعل. اور اس کی ترکیب جو ہے وہ پھر اس کا بھی ایک فعل اور جملہ فعلیہ کی طرح ہم اس کی ترکیب کرتے ہیں. اسم الفاعل جو ہوتا ہے تو اس کا بھی بالکل ٹھیک. فعل ہوگا اور سوری فاعل ہوگا، مفعول ہوگا. اور عابدون کس کے اندر سے ہم اس کی فاعل اچھا نکالیں گے. اور یہاں میں ریوائز کر دوں تھوڑا سا سب کے لیے، ایک بار ریوائز کر دوں کہ جب بھی اسم الفاعل کی ترکیب ہم کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں شبہ جملہ، ٹھیک ہے، شبہ جملہ اسمیہ، تو اس کا بھی ایک فاعل ہوگا اور اس کا بھی ایک مفعول ہوگا، متعلق بھی ہو سکتا ہے. اب اگر پیچھے کوئی ضمیر آ رہی ہو، اسم الفاعل سے پیچھے کوئی ضمیر آ رہی ہو، تو اس کا جو فاعل ہے، کیونکہ یہ اسم الفاعل ہے نا، فعل تو ہے نہیں جو اس کی ضمیر مستتر ہم اندر سے نکالیں گے ایز اے فاعل، تو اس کی فاعل کا فیصلہ پیچھے آنے والی ضمیر کے تحت ہوتا ہے. اگر وہ حاضر کی ہوگی تو اس کا فاعل بھی حاضر کا ہوگا سیگا، اور اگر اس کی غائب کی ضمیر ہوگی تو عابدونہ کی ضمیر بھی جو ایز اے فاعل لیں گے وہ غائب والی لیں گے. اور اسی طرح سے اگر یہ متکلم کی ضمیر ہوتی تو عابدونہ کا بھی ہم متکلم کی ضمیر کو کنسیڈر کرتے ہیں اس کا فاعل. تو یہاں پر انتم حاضر کا صیغہ ہے، عابدونہ بھی چونکہ جمع کا صیغہ ہے. اس چیز کا خیال رکھنا ہے، جمع یا واحد کا خیال ہم نے اس اسم الفاعل کے تحت ہی کرنا ہے. تو عابدونہ جمع کا صیغہ ہے تو حاضر کی ضمیر ایز اے فاعل لیں گے کیونکہ پیچھے انتم حاضر کا صیغہ استعمال ہوا ہے. تو اس کی جو فاعل ہوگی وہ انتم ہو جائے گی، اور ما اعبدو صلہ موصول مل کر عابدونہ کا مفعول ہو جائے گا. ٹھیک ہے، چل بالکل صحیح ہو گیا. اور یہ پھر اسم الفاعل اپنے فاعل اور مفعول کے مفعول ساتھ کے مل کر ساتھ جملہ اسمیہ، شبہ شبہ جملہ جملہ اسمیہ. اسمیہ ہو کر ہوں. کیا بنے گا؟ یہ انتم مبتدا کی خبر ہو جائے گا. خبر ہو جائے گی. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے. تو میں ایک سوال کرنا چاہ رہی تھی. جی میں جی نے یہ پوچھیں. نہیں پڑھا ہوا جو اسم فائل کا آپ بنا رہے ہیں. سوری، جی جی ہم لوگ تو انتم کو مبتدا بناتے ہیں اور عابدونہ کو خبر بنا دیتے ہیں.
بنا دیتے ہیں، لیکن آگے پھر ماں بدو کو پھر آپ کیا بناتی؟ ٹھیک ہے، اس طرح سے یہ پھر ترکیب نہیں اس کی ہو پاتی. تو یہ تھوڑا ایڈوانس کا ہے، اس لیے میں نے پڑھایا ہوا ہے کہ یہ اسم الفاعل اور مصدر ان دو کے مفعول آ سکتے ہیں. اور ہم نے جب پہلے بھی بہت بار ڈسکس کیا کہ جار مجرور جب بھی آتا ہے تو 8 چیزوں کے متعلق ہو سکتا ہے، جن میں سے ایک اسم الفاعل بھی ہے. تو اسم الفاعل جب بھی آ جائے گا، اس کی ترکیب جو ہے وہ فعل کی طرح کی جاتی ہے، اور پھر اس کا نام، اس جملے کا نام شبو جملہ اسمیہ رکھا جاتا ہے. شبو اس لیے رکھا جاتا ہے کیونکہ انفیکٹ جملہ اسمیہ نہیں ہوتا، اور جملہ فعلیہ کی طرح ترکیب کی جاتی ہے، اس لیے اس کا نام شبو جملہ اسمیہ رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں آپ دیکھیں اگر آپ نے اس طرح سے نہیں پھر اس کی ترکیب کرنی، تو پھر آپ یہاں پر دو جب چیزیں آپس میں مل رہی تھی جیسے مبتدا اور خبر، تو ان میں ایک رابط کا ہونا ضروری ہوتا ہے جس کو ضمیر عائد کہا جاتا ہے. تو آبدونا کا جو رابط ہے، یعنی کہ جو فائل آپ لوٹائیں گی پیچھے انتم کی طرف، وہ اس سے ریلیونٹ ہونا چاہیے. اور پھر اس سے یہی سمجھ آتی ہے کہ دیکھیں انتم جب آپ ترجمہ کریں گی نا، تو آپ دیکھیں کہ یہ جو ترکیب ہم نے کی ہے نا، وہ زیادہ فٹ بیٹھ رہی ہے ترجمے کے حساب سے. ٹھیک ہے. اب جب ہمیں ترجمہ کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم نے فائل کا ترجمہ کرنا ہے، پھر ہم نے مفعول یا متعلق کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے. اور اسی طرح سے اگر جملہ اسمیہ ہو تو اس میں مبتدا کا ترجمہ پہلے اور خبر کا ترجمہ بعد میں کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا ترجمہ کریں، اور اس کے بعد پھر اگر پھر بھی کنفیوژن ہے تو کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ کلیئر ہو جائے گی. اسم الفاعل کی ترکیب اسی طرح سے کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. جی سمجھ چلیں گئی. ترجمہ کریں، گلناز اس کا ترجمہ کریں. اس کا ترجمہ پھر ہوگا، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جن کی میں عبادت کرتا ہوں. اب عابدون اسم الفاعل تھا تو اس لیے اس کا ترجمہ کیا جا رہا ہے، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو ہاں، جن کی میں عبادت کرنے عبادت. والے. بالکل ٹھیک. ایکسکیوز می میم، یہاں پر جو یہ جی جی. ماں موصولہ ہے تو یہ ایٹ اے ٹائم دو، اس کی بھی، اس کے پیچھے والے کے لیے بھی ہوگا، اس کی آگے کے لیے ہوگا جس کی. اس کا ہاں ایٹ اے جی. ٹائم دو لیے استعمال ہوگا نا. کیوں ایسا کیا؟ کیونکہ ہم نے ماں موصولہ ہم اور صلۃ الموصول کو اس کا مفعول بنایا ہے عابدونا کا. ٹھیک ہے. صحیح بات ہے، صحیح. میم یہ جو ترجمہ آبدو دیکھیں، ہے، اس یہ حساب سے اینڈ اس کا والا، ترجمہ زیادہ یہ بیٹر ہے نا ہوگا. اسم المفعول، یہی بنے گا نا. اینڈ والا جی بنے جی. گا ماں آبود، یہ بنے گا نا. پورا پورا آبی بنے گا اس میں موصول اپنے صلۃ اسی الموصول کی، کیونکہ اس میں موصول ساتھ اکیلا مل کچھ نہیں کر بنتا. مفعول بنے مل گا. کر، آبدون کا، آبدون کا بنے گا نا بالکل مفعول. عابدون کا مفعول بنے گا. ٹھیک ہو ٹھیک ہے. گیا، عابدون اسم الفاعل، انتم اس ٹھیک کی ہو گیا، فاعل. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. انتم اب یہی والی فائل نہیں ہے، یہ فائل اب اس کے اندر سے جیسے ہم نکالتے ہیں نا، فیل سے فائل نکالتے ہیں، اسی طرح سے اس کی بھی ایک فائل ہوتی ہے اسم الفائل کی. ٹھیک ہے. اور پھر اس کا مفعول بھی ہوتا ہے ما اعبدو، اس کا پھر یہ مفعول بن جائے گا، اور پھر یہ سارا شبو جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر بن جائے گا انتم مبتدا کی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ٹھیک. ترجمہ جو ہے نا وہ اس طرح سے زیادہ اپروپریٹ بیٹھتا ہے، اور یہ معطوف ہو جائے گا پچھلے ہی جملے کے اوپر، یعنی جواب و ندا والا جو جملہ ہے نا اس کے اوپر یہ عطف ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور مزید میں آپ کو یہاں پر بات بتا دوں کہ جب بھی واو عاطفہ کے ساتھ لا آتا ہے تو ویسے تو ہم حرف کو ترکیب میں کچھ نہیں کرتے، کیونکہ یہ حرف نفی ہے، نافیہ کے طور پر آیا ہے، اور اس نے آگے کوئی بھی اثر نہیں ڈالا، کسی بھی اسم یا فعل پر کوئی اثر نہیں ڈالا یہ جو لا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر و بیشتر جو لا ہوتے ہیں وہ آگے اثر ڈالتے ہیں، لیکن یہاں پر اس نے کوئی اثر نہیں ڈالا. تو یہ جو لا ہے اس کو لا زائدہ بھی کہا جاتا ہے. لا زائدہ سے مراد یہ ہے کہ ترکیب میں کچھ نہیں بنے گا، ترجمے میں حسر آئے گا. ٹھیک ہے. اور نہ ہی یہ والا مفہوم بھی آپ یہاں پر کر سکتی ہیں. یہ اگر سادہ رکھنا ہے تو بس اس کو نافیہ کہہ کر چھوڑ دیں، اور اگر اس کو زائدہ کرنا ہے تو فرق صرف ترجمے میں آئے گا، ترکیب میں تو پہلے بھی یہ کچھ نہیں بن رہا. تو نہ ہی، ٹھیک ہے، اس طرح کا ترجمہ پھر ہو جائے گا. ٹھیک. تو یہ حسر کے لیے یہ لایا جاتا ہے، واو عاطفہ کے بعد آتا ہے، تو اس کی یہ نشانی ہے. چلیں آگے چلتے ہیں اگلے حصے کی طرف. اور سبیہ جی آپ ہیں، اب آپ ترکیب کریں گی. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا انا عابد ما عبدتم، واو اور لا نہیں. انا یہ ضمیر ہے
واحد متکلم کی میں، عابدن عبادت کرنے والا، یہ اسم فاعل ہے، عبادت کرنے والا عابدن، اور عین با دال اس کا روٹ ورڈ ہے۔ مائے موصولہ ہے جس کی عبدتم تم عبادت کرتے ہو، یہ عبدتم جو ہے یہ فعل ماضی ہے اور جمع مذکر حاضر ہے، اور عین با دال ہی اس کا بھی روٹ ورڈ ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ترکیب اسی پیٹرن پر کریں جو یہ ابھی اس پہلے کی ہم نے۔ جی میرا نیٹ نہیں جوائن ہو رہا تھا تو میں نے وہ نہیں سب سنا، لیکن میں اچھا چلیے کوشش کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے کوشش کریں۔ اس میں بھی دیکھیں عابدون آیا ہوا نا، اسم الفاعل آیا ہوا ہے، تو اس سے پیچھے آپ دیکھیں گی کہ کون سی ضمیر ہے، اسی ضمیر کو آپ اس کا فاعل بنائیں گی، یعنی کہ اسم الفاعل جب بھی آ جاتا ہے تو اس کی ترکیب جملہ فعلیہ کی طرح کی اور جاتی نہ ہے، اس ہی کا بھی ایک فاعل ہوگا اور ایک مفعول ہوگا۔ یہ ٹھیک لا ہے وہی والا ہے جس کا کلمہ حسر ہوگا، ولا جی بالکل۔ نہ ہی میں عبادت کرنے والا ہوں اس کی جس کی ہوں تم کرتے ہو، جس کی تم نہ کرتے ہی ہو، میں عبادت کرنے والا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ بالکل ٹھیک۔ اب یہاں پر عابدن میم اسم یہاں الفاعل پر ہے۔ ایکسکیوز می میم، یہ جو ہے ابد تم، تو یہ ہو ہوں جائے گا یہ فعل ماضی ہے، تو اس کے ترجمے میں یہ نہ ہم کریں گے کہ نہ میں عبادت کرنے والا ان کی جن کی آپ نے عبادت کی، تو یہ ماضی میں نہیں کریں گے، اس کا بھی ہم پریزنٹ میں ہی کریں گے۔ مطلب وہ موجودہ، کیونکہ اسم الفاعل ہے نا، وہ موجودہ بات ہو رہی تھی، اسم الفاعل کے حساب سے اس کا ترجمہ وہ کریں گے نا ٹھیک ہم۔ ہے، لیکن یہ اس ٹھیک، ماضی کو پھر ہم ہاں کہاں کر ایڈجسٹ سکتے کریں ہیں گے؟ آپ کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جی اور جی دوسرے نمبر پر اس ماں کو موصولہ تو ابھی آسانی کے لیے ہم نے اس کو رکھ لیا، اور اس کو ماں مصدریہ بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے، جس میں پھر اس میں جی زمانہ نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے، نہ اس وقت انہوں نے کرنے کی بات کی، نہ اس سے پہلے، اور نہ اب تک بعد میں، تو ہر طرح کی وہ نفی ہوگی نا اس میں پھر، کہ وہ جس کی آپ عبادت کرتے ہو یا تم عبادت کرتے ہو، ہم نہیں کریں گے اس کی عبادت، میں نہیں کروں گا اس کی عبادت، یہ تو ٹھیک ہے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں گے کہ میں تو عبادت کرنے والوں میں سے ہوں ہی، نہ کبھی کی، نہ کروں گا، نہ کرتا جی ہوں، بالکل میں کرنے والوں بالکل، میں سے ہوں ہی نہیں جن کی جی آپ لوگ جب آپ نے عبادت کی، یعنی کہ اس کے ترجمے میں کچھ ایسا ہی آئے گا نا کہ وہ کہ بالکل میں ان ایسا ہی لوگوں میں آئے سے گا، ہوں ہی نہیں۔ جی اس صورت میں گرامر والے اس ماں کو موصولہ کہنے کے بجائے مصدریہ جی کہتے ہیں، مصدریہ ٹھیک ہے کہیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہاں دیکھیں جملہ ٹھیک ہے اسمیہ آیا ہوا ہے، اسمیہ مین دیٹ، جملہ اسمیہ کو پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا ہوا کہ جملہ اسمیہ جب بھی آتا ہے تو جملے میں ایک خاص زور ہوتا ہے، ایک دوام ہوتا ہے، ہمیشگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں پورا جملہ اسمیہ آیا ہوا، فعلیہ کی طرح ترکیب نہیں ہوئی، انا مبتدا اور خبر جو ہے وہ عابد ما عبدتم، یہ خبر ہے، اور خبر کو اگر ہم کھولتے ہیں تو اسم الفاعل انا اس کی فاعل، اور ما عبدتم اس کا مفعول، اور یہ شبو میم، جملہ اسمیہ یہ ہو کر خبر اسمیہ بن جائے گی۔ اسمیہ اس لیے بھی بنے گا نا کیونکہ یہ انا جو ہے یہ اسم ضمیر ہے، تو جب کوئی بھی منفصل، جملہ اسم سے شروع ہوگا تو وہ ڈیفینیٹلی ہم اسے ویسے ہی کہتے ہیں کہ جملہ اسمیہ ہے، جب بالکل وہ شروع سے بس وہ آگے بال- سوچ بچار کے بغیر ہی کہتے ہیں، انا سے شروع ہوا تو اسمیہ، اور اگر فعل سے بالکل شروع ہوا تو فعلیہ۔ فعلیہ، بالکل صحیح، بالکل ٹھیک، ٹھیک ہے۔ یہ بھی اس کی ترکیبی سیم اسی پیٹرن پر ہوئی ہے جی جو جی ہم نے پہلے کی، ٹھیک۔ اور اس کے بعد اگلی آیت تو وہ ہے ہی سیم ریپیٹ آئی ہوئی ہے، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ۔ تو جب بھی گرامر میں یا قرآن میں آپ ریپیٹیشن دیکھتی ہیں، تکرار دیکھتی ہیں، تو اٹ مین دیٹ کہ اس پوائنٹ میں حصر ہوتا ہے، تاکید ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے دیکھا مضاف جو بھی ہم غیر سے ہی پڑھ رہے تھے، تو اس میں جب بھی کلمہ کی تکرار ہوتی ہے، جیسے شد آ جاتی ہے تو اس کو مضبوطی اور جماؤ سے پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تکرار کا مطلب ہی مضبوطی یا بات کی جو اتھینٹسٹی ہے نا اس کو اور زیادہ بیان کرنا ہے، یعنی کہ ہم جیسے اب کوئی بات ہم کر رہے ہیں اور اس میں تاکید ڈالیں تو ہم وہ بات ریپیٹ کرتے ہیں، اس پر زور دیتے ہیں، اس کو ایمفسس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں قرآن پاک میں بھی یہ اسلوب استعمال ہوتا ہے، یہاں پوری آیت دوبارہ ریپیٹ ہو گئی ہے، اور سیم اسی پیٹرن پر واو عاطفہ لا کو ہم نافیہ کہہ کر بھی چھوڑ سکتے ہیں، اور اس لا کو ہم زائدہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ زائدہ کیا ہوتا ہے؟ ترکیب میں کچھ نہیں بنتا، ٹھیک ہے، اور اس کا ترجمہ پھر حصری ترجمہ کیا جائے گا، تاکید والا کیا جائے گا۔ انتم یہاں پر مبتدا بن جائے گا، اور عابدون ما اعبد یہ اس کی خبر بن جائے گی، اور خبر جو ہے وہ شبہ جملہ اسمیہ کی صورت میں آئی ہوئی ہے، عابدون اسم الفاعل، انتم فاعل، اور ما اعبدو مفعول کے ساتھ مل کر جملہ
شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر بن جائے گی، اور ترجمہ اس کا یوں ہوگا، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. یعنی کہ یہ اب عطف ہو گیا پچھلے ہی جملے کے اوپر. اب ہم دو عاطفہ یعنی کہ معطوف علیہ کے بعد دو معطوفان ہم دیکھ چکے ہیں. تو ابھی تک جتنا بھی ہم نے پورشن کیا تھا اس کو ذرا دوبارہ کمپائل کر لیتے ہیں کہ جتنا بھی ہم نے کیا تھا وہ کیا تھا کہ یا ایوہل کافرون، یہ ہمارے پاس ندا بنی تھی، جن کو پکارا جا رہا تھا، جن سے یہ بات کی جا رہی ہے وہ خاص یہاں پر کافر ہیں. ٹھیک ہے، اور بات کیا کی جا رہی ہے؟ لا اعبد ما تعبدون والا جملہ معطوف علیہ، ولا انتم عابدون ما اعبد معطوف اول، ولا انا عابد ما عبدتم معطوف ثانی، ولا انتم عابدون ما اعبد معطوف ثالث. یعنی کہ تین معطوفان کے ساتھ مل کر معطوف علیہ مرکب عطفی ہو کر یہ اب پورے کا پورا جواب و ندا بن جائے گا. اب یہ ساری بات ان سے کی ہے جن کو پکارا ہے، جن کو بلایا ہے، یعنی کہ کافروں کو بلا کر اللہ کے رسول نے بلانے کے بعد جو بات کی ہے وہ یہاں تک ہے، آیت نمبر 5 تک. ٹھیک ہے، یہ ساری ان کو مخاطب کر کے ان کو یہ ساری بات کی گئی ہے. یہ جواب و ندا ہے، جو بات کہی گئی ہے وہ یہ والی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ندا اپنے جواب و ندا کے ساتھ مل کر یہ کیا بن جائے گا؟ یہ کل فعل کا مقولہ بن جائے گا. کہنے والے کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کل کی فاعل انتا، اور انتا کے بعد جتنا بھی یہ پورشن آیت نمبر 5 تک ابھی ہم نے کیا ہے، یعنی کہ یا یو سے شروع ہو کر آیت نمبر 5 تک یہ سارا مقول القول بن جائے گا کل کا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آگے جو آ رہا ہے جملہ اب اس کو دیکھ لیتے ہیں. اگلا جو جملہ ہے وہ ہے لکم دینکم ولی دین. تو اس کو کون کرنے کی کوشش کرے گا؟ کوئی بچا ہوا ہے کہ نہیں؟ اور نہیں کوئی نہیں ہے. فرزانہ کے جوائن نہیں ہو رہا، اور تو میں کر پتہ دوں نہیں ان پھر، کی کیا مسئلہ ہے. جی آپ کر پھر دیں، میں کر آپ دوں. کر دیں. جی جی کر دیں. لاکم، لا جو ہے اس میں حرف جر ہے. کم، ٹھیک ہے، کم جو ہے مجرور ہے. یہ اسم جو ہے نا یہ کیا ہے؟ ضمیر متصل ہے نا یہ. تو ضمیر متصل حاضر کیا جی ہے. حاضر کی، جی حاضر کی ہے. تو یہ ہوں جو ہے نا جار مجرور کے مرکب جاری بن گیا لکم. ہوں تو یہ جو ہے نا ٹھیک ہے. قائم مقام خبر بھی ہے، بلکہ نہیں، خبر نہیں، خبر مقدم ہوگی نا، پہلے جو آ گئی ہے بالکل قائم مقام خبر، کیونکہ خبر موجود نہیں ہے نا، تو خبر خبر کی پہلے جگہ پر یہ آیا ہوا ہے. یہ مبتدا کی جگہ پر جب آ جائے تو وہ اسے خبر مقدم کہیں گے نا. نہیں نہیں ہاں مقدم اس طرح کہیں گے کہ مقدم، مبتدا کا حق ہوتا ہے پہلے آنے کا. ٹھیک جی ہے، جی، تو وہی نا. جی تو اب یہ وہ دوسری جگہ پر چلا گیا اور اس نے اپنی جگہ خبر کو دے دی ہے، تو اس لیے آپ اس کو مقدم کہہ رہی ہیں. بالکل ٹھیک. آگے دینکم کیا بن رہا آگے دین حکم، یہ بھی ہے دین حکم. یہ جو ہے اسم ہے، اور ہے؟ یہ مضاف بھی بن رہا ہے. کم جو ہے نا یہ مضاف الیہ بھی بن رہی ہے، دین بالکل حکم. ٹھیک ہے، تو اس طرح بالکل یہ ہو ٹھیک گیا ہے. مرکب اضافی بن گیا. اور مرکب اضافی مرکب ہوتا اضافی کو نا ہم مبتدا بنا سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں، اور یہاں پر بنا دیکھیں نا سکتے ہیں. ہاں، مضاف موخر سے پیش ہے. موخر ہو گیا. جی جی ہاں جی، ہو گیا. مبتدا ہو. کیونکہ یہ جمع بالکل. مذکر حاضر ہے، اور اس کی ہوں جو فائل ہے نا وہ انتم، انتم ہو جائے گی. نہیں بس اس کی کیوں فائل نکالیں گے؟ یہ تو مرکب اضافی ہے، اس ہاں، کی فائل نہیں مرکب نکالیں. اضافی، ٹھیک ہے، مرکب ٹھیک. اضافی. اس طرح جو ہے نا لکم دینکم، تو یہ جو ہے نا ہوں یہ ایک جملہ بن رہا ہے، بلکہ جملہ اسمیہ بن رہا ہے. یہ جملہ اسمیہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے، جملہ اور جملہ آگے اسمیہ جو ہے ہو نا کر معطوف علیہ ہو جائے گا، کیونکہ آگے معطوف واؤ علیہ، ہاں عاطفہ معطوف علیہ، نظر ٹھیک آ ہو رہا گیا، ٹھیک ہو گیا. واؤ جو ہے نا یہ حرف عطفہ ہے. اور ہے. لی، لی جو ہے نا یہ ہے لی حرف جر. ٹھیک ہے، لی یا دی. تو یا جو ہے نا آگے یہ اس کی جو ضمیر ہے نا اس نے یہ مجرور ہے. بالکل یہ تو متکلم کی یہ ضمیر ہے، یہ متکلم کی مجرور ہو ضمیر جائے ہے، لیکن مجرور کے حرف جر کی وجہ سے، تو یہ جار مجرور مرکب جاری. گی. اور مرکب جاری جو ہے نا یہ جملے میں کیا بنتا ہے؟ یہ خبر بنتا ہے، خبر مقدم بنتا ہے. ہاں قائم مقام خبر خبر. مقدم. یہ خبر مقدم نمبر 2 ہو گئی، پہلے بھی ہے ایک دو. بالکل. نہیں نہیں وہ تو جملہ ہم نے مکمل کر دیا تھا نا، وہ یہاں سے جملہ نیا جملہ مکمل ہو شروع گیا، کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. ٹھیک. چلیں دینی، شاباش. دینی جو ہے نا یہ ہوں ہے اسم ہے. اس کا ہوں جو نا مادہ ہے دال یا نون. اور اچھا یہ جو اس ہے کے نا، بارے میں تھوڑا سا بتاتی ہوں. ٹھیک ہے جی رافع، آپ جی سنیں. جی جی، دینی یہاں پر اصل میں تھا دینی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یا اسکرین پہ جب کرسر کی طرف دیکھیں، ولی دینی. ٹھیک ہے، یہ اس طرح سے تھا، یعنی کہ دینو
مضاف تھا اور یا متکلم ساتھ اٹیچ ہونی تھی، کیونکہ میرے لیے میرا دین، یہ بات تھی یہاں جی پر، ٹھیک ہے. جی جی مرکب اضافی کی کنسٹرکشن تھی. تو مرکب اضافی میں دینوں نون کے اوپر پیش ہوتی تو ہی یہ مبتدا بنتا نا. مرکب اضافی اگر مرفوع ہوتا تو ہی مبتدا بن سکتا تھا. تو جی آگے یا متکلم نہیں آنا تھا. یا متکلم اپنے پیچھے پیش نہیں چاہتی، یا ہم جب غیر صحیح فعل پڑھ رہے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ وہ پیچھے زیر ہی چاہتی ہے، ٹھیک ہے. تو اب وہ پیش نہیں آنے دے رہی نون کے اوپر. تو جب اس نے اس کے ساتھ اٹیچ ہو کر آنا تھا تو وہ پیش جو تھی وہ زیر کے ساتھ بدل گئی، ٹھیک ہے. اور جی ٹھیک ہو اس کو یہاں سے کیوں حذف کر دیا گیا؟ کیونکہ یہ اسلوب ہے کہ جب کوئی بھی ساکن آپ کے پاس ہوتا ہے آخر میں، تو اس کو ایز اے ساکن ہی پڑھا جاتا ہے. تو جب ساکن کو مزید ساکن کیا جاتا ہے تو وہ اب یہ بھی ہم نے غیر صحیح میں پڑھا کہ ساکن کو جب مزید ساکن کیا جاتا ہے تو وہ ساکن حذف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ یا ساکن ٹھیک ہو پہلے گیا سے ساکن تھی اور یہاں پر آیت مکمل ہو رہی تھی، تو جی جی تخفیف کے لیے، کس آسانی کے لیے اس یا کو یہاں جی سے جی ہٹا دیا گیا ہے. تو یہ جو نون کے نیچے زیر ہے یہ ہمیں انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ یہاں پر ایک یا متکلم بھی تھی. اور اس طرح کا بہت سارا اسلوب ہمیں قرآن پاک میں نظر بھی آتا ہے اور بہت ساری جگہوں پر آپ کو نظر آئے گا، ٹھیک ہے. تو یہ ٹھیک ہو بیسیکلی گیا دینو یہ تھا، نون کے اوپر پیش تھی اور یا متکلم تھی. یا متکلم پیچھے پیش نہیں چاہتی، زیر چاہتی ہے، تو زیر دے دی اس نون کو ہم نے. اور یا متکلم یہاں سے کیوں حذف ہوگی؟ کیونکہ یہاں پر وقف ہو رہا تھا. وقف ہونے کی صورت میں یا ساکن مزید جب ساکن ہوگی تو وہ حذف ہو جائے گی، ٹھیک ہے. اور یہ اسلوب ٹھیک جو ہو تھا گیا اس وقت عام بول چال میں بھی یہی اسلوب تھا. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب بھی ہم وقف کرتے ہیں تو آخر میں جو حرکت ہوتی ہے ہم وہ نہیں پڑھتے، ایسے ہی ہے نا جب ہم وقف کرتے جی ہیں. جی تو یہاں پر یہ یا ہمیں حذف مل رہی ہے، اور مرکب اضافی میں یا متکلم حذف ہو سکتی ہے. یہ جی آپ کو اکثر جگہوں پر یہ اسلوب نظر آئے گا، اور اس صورت میں آپ کو آخری حرف پر زیر نظر آئے گی. کسی اسم کے مجرور ہونے کی قرآن پاک میں صرف دو وجوہات ہیں، یا تو پیچھے حرف جر ہو یا پھر وہ مضاف الیہ بن رہا ہو. تو یہاں پر یہ دیکھیں کہ یہ ہمیں دونوں ہی وجوہات یہاں پر اوریجنلی نظر نہیں آ رہی، لیکن چونکہ یہ مضاف صحیح تھا اور مضاف علیہ معذوف ہو گیا ہے تو اس وجہ سے یہاں پر یہ زیر انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ اس کے بعد ایک یا متکلم تھی، ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہو گیا جب ہم اس کا ترجمہ کریں کہ میرے لیے، یہ میرے لیے تو یہ والا آ گیا نا، لی یا جی میرے لیے میرا دین، جو میرا کا ترجمہ کرے نا وہ یہاں سے یا متکلم حذف ہوئی ہے. تو ولیہ جار مجرور، قائم مقام خبر مقدم، اور دینی جو ہے یہ مبتدا مؤخر. یہاں پر یہ محلن مرفوع ہوگا لیکن دیکھنے میں ہمیں یہ زیر کے ساتھ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جملہ اسمیہ ہو کر عطف ہو جائے گا لکم دینکم والے جملہ کے اوپر، اور یہ جی معطوف جی علیہ اپنے معطوف کے ساتھ مل کر یہ جملہ تعلیلیہ بن جائے گا. تعلیلیہ کیا ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو وجہ بیان کی جاتی ہے، تعلیل دی جاتی ہے، ریزن دی جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو جو اوپر ساری بات کہی ہے اس کی یہ تعلیل ہے، اس کی یہ ریزن ہے کہ میرے لیے میرا دین اور آپ کے لیے آپ کا دین، ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہو گیا امید ہے کہ آپ کو یہ بات ساری سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ. ابھی ہم آگے دیکھ لیتے ہیں، عمل کے پوائنٹ اس میں سے نکال اس لیتے کا ہیں. ایکسکیوز اس می، جی کا جی میں جی جی آپ لوگ اس جی کی صحیح. تفصیل کے بارے میں بات کر چکے ہیں؟ بس تھوڑی سی کی ہے، آپ چاہیں تو آپ ایڈ کر سکتی ہیں پوائنٹ. جی میں کرنا چاہتی ہوں. جی جی کریں. اہل مکہ نے نبوت کے ابتدائی دور میں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر کوئی خاص توجہ نہیں دی، لیکن جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اثرات پھیلنے لگے تو مکہ کے سردار چوکس ہو گئے اور انہوں نے پوری کوشش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آگے نہ بڑھ سکے. اس مقصد کے لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شدید پروپیگنڈا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو زد و کوب بھی کیا. لیکن نوجوان طبقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی طرف اس حد تک متوجہ ہوا کہ مکہ میں شاید ہی کوئی ایسا خاندان ہو جس میں 2-4 نوجوان مسلمان نہ ہوئے ہوں. یہاں تک کہ ابو جہل کے 2 بھانجے بھی مسلمان ہو گئے. تو دعوت کی تیز رفتاری نے اہل مکہ کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ تشدد کی بجائے مذاکرات کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. اس لیے انہوں نے کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرات کیے. کئی دفعہ ان کے چچا کو بھی کہا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں کہ وہ ہمارے ساتھ مصالحت کا راستہ اختیار کرے. لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یہ حدیث میں آتا ہے
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे चचा, अगर वो मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चांद लाकर रख दें, फिर भी मैं इस काम से बाज नहीं आऊंगा, यहाँ तक कि अल्लाह ताला इस दीन को गालिब कर दे या मैं इस दीन की दावत देते हुए शहीद हो जाऊं। फिर अहले मक्का ने वलीद बिन मुगीरा के जरिए ये पेशकश भी की कि अगर आप दौलत चाहते हैं तो हम आपके हस्बे मंशा दौलत पेश करते हैं, अगर आप सरदारी के मनसब पर फायज होना चाहते हैं तो हम आपको, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का का बिल इत्तिफाक सरदार मानते हैं, और अगर आप किसी खानदान में शादी के ख्वाहिशमंद हैं तो हम आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देंगे। फिर उन्होंने ये भी दरख्वास्त की कि हम एक साल आपके इलाह की इबादत करेंगे और दूसरे साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे इलाहों की इबादत करने के पाबंद होंगे। इस पर यह सूरत नाजिल हुई जिसका आगाज लफ्ज कुल से किया गया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे दो टोक अल्फाज में फरमा दें कि ए तौहीद खालिस का इनकार करने वालों, मैं उनकी इबादत नहीं करता जिनकी तुम इबादत करते हो, मैं जिस रब की इबादत करता हूँ तुम उसकी इबादत नहीं करते, और मैं उनकी इबादत करने वाला नहीं जिनकी तुम इबादत करते हो, यानी कि बुत वगैरह जो अल्लाह के साथ उन्होंने शरीक किए हुए थे, और ना तुम उसकी इबादत करते हो यानी कि खालिस अल्लाह ताला की जिसकी मैं इबादत करता हूँ, लिहाजा तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है और मेरे लिए मेरा दीन। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने उनको ये खास तौर पे कहा, ये बताया है कि कुफर और इस्लाम, शिर्क और तौहीद का मिलाप हरगिज नहीं हो सकता। अब यहाँ पे काफी तकरार पाया जाता है, पूरी की पूरी आयत एक जो है वो तकरार की है। पहली दो आयत में हाल और मुस्तकबिल के हवाले से बात की गई है और इससे अगली दो आयत में माजी के हवाले से बात की है। लिहाजा इसका मफहूम ये बनता है कि ए लोगो जिन्होंने तौहीद खालिस और मेरी रिसालत का इनकार किया है वो सुन लें कि ना मैंने माजी में तुम्हारे इलाहों की इबादत की है और ना ही मुस्तकबिल में मैं उनकी इबादत करूंगा। बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह, बहुत बहुत अच्छे पॉइंट आपने डिस्कस किए। तो मैम ये इस सारी सूरह की तफसीर मुबारका तो से बहुत अच्छी है, लेकिन इसके जो जी जी जो इसके सूरत के थोड़ा सा मैं ये बताऊं कि इसके जो फजाइल, और पहले तो दो चार लाइनों में इसके मैं सिर्फ फजाइल बताऊंगी और फिर इसका जो शान नजूल जो है सिर्फ वो बताऊंगी, क्योंकि तफसीर तो माशाल्लाह बाजी ने अच्छी कर दी है। चलें, तो फजीलत बता दें, बस फजीलत फजीलत ये बता थी दें। कि हजरत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फजर की सुन्नतों में पढ़ने के लिए दो सूरतें बेहतर हैं, और वो दो हैं, वो सूरत काफिरून और सूरत इखलास। तो सहाबा कराम ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की सुन्नतों और बाद मगरिब की सुन्नतों में भी ये दो सूरतें जो है ना कसरत से पढ़ते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया कि हमें, जब बाज सहाबा ने कहा कि अब्बास सहाबा से है, ये है कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि हमें कोई दुआ बता दीजिए कि हम सोने से पहले पढ़ा करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ने की तलकीन की और फरमाया कि शिर्क से बरी होने के लिए ये सूरत जो है ना बहुत बेहतरीन है। उनसे फरमाया कि अगर तुम चाहते हो कि जब सफर में जाओ, अपने सहाबा के नाम से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब सफर में जाओ और अपने रफ्ता के साथ ज्यादा खुशहाल या बामराद रखो, आप चाहते हो तो, और तुम्हारा सामान जो ज्यादा हो जाए तो आप जो है ना सूरत कुल या हय्युल काफिरून पढ़ा करो। हजरत जबीर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि उस वक्त मेरा हाल जो है ना ये था कि सफर में अपने दूसरे साथियों के मुकाबले जो है ना मेरा खस्ता हाल था, बहुत ही यानी कि कम था उनसे। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तालीम पर अमल की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तालीम पर अमल किया, सबसे बेहतर हाल रहने लगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिच्छू ने काट लिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी और नमक मंगवाया, और ये पानी काट जिस जगह पे काटा था उसकी जगह लगाते जाते थे, और कुल या अय्युहल काफिरून और सूरत का फलक और सूरत नास जो है ना ये पढ़ते थे। तो ये तो इसके फजाइल थे। तो शान नजूल भी कुछ इसी तरह के अपने इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु के ये बिन मुगीरा और आस बिन जो है असवद ये बताते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि आओ हम आपस में ना इस बात पर सुलह कर लें कि एक साल आप हमारे बुतों की इबादत करेंगे, और एक साल हम आपके रब की एक साल आप हमारे बुतों की प्रस्तुश करेंगे और एक साल हम आपके रब की इबादत करेंगे। तो इब्ने अब्बास ये है कि कुफार मक्का ने अव्वल तो मसालित के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने यह सूरत पेश की कि हम आपको इतना माल देते हैं कि आप सारे मक्का में सबसे ज्यादा मालदार हो जाएंगे, और जिस औरत से निकाह करना चाहें आप उससे भी करवाएंगे। तो एक तो ये सूरत रखी।
इस पर सिर्फ इतना कहा कि आप हमारे माबूदों को बुरा करना छोड़ दें, और अगर आप ये भी नहीं मानते तो सिर्फ 1 साल हम करेंगे, तो 1 साल आप करेंगे, इस पर हम लोग ना आपस में कर लेते हैं सुलह। तो हजरत इब्ने अब्बास ये है कि कफार मक्का ने बाहमी मसलासलत के जब ये सूरत पेश की कि आप हमारे बुतों से बाज को सिर्फ टच कर दें, तो हम आपकी तस्दीक करने लगे कि इस पर जिब्राइल अमीन जो है वो हजरत सूरतुल काफिरून लेकर नाजिल हुए कि जिसमें कुफार के इन अमाल को ना रद्द किया गया कि नहीं, शिरक और इस्लाम जो है ना वो कभी एक जगह नहीं हो सकते, और खालिस जो है अल्लाह ताला की हम इबादत करते हैं। और इसके वाकयात इस तरह कुछ बयान किए हैं कि मैं ना तो जो आपका दीन है उसको आपको उसके मुताबिक मिले कि जजा सजा, और मुझको अपने दीन के मुताबिक। इसलिए बिल्कुल कुफर सही, और इस्लाम जो है ना वो एक जगह इकट्ठे कभी नहीं हो सकते, नेवर। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो अभी हम अमल के पॉइंट इसमें से निकाल लेते हैं कि अकीदा मुकम्मल वाजिया होना चाहिए, यानी जी कि जी ऐसा नहीं है कि हक और बातिल मिलकर चल सकते हैं। हक हक है, बातिल बातिल है, दरमियान में एक लकीर खींच दी गई है। इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की। ईमान में इस्तिकामत इख्तियार करने की जरूरत है हमें, और जो है वो इसके अलावा हमें नरम लहजा मगर मजबूत मौकफ। यहाँ पर देखें कि जब काफिरों को बुलाया जा रहा है, लेकिन बहुत ही अदब इखलाक के साथ बुलाया जा रहा है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इखलाक में तो माशाल्लाह से पहले ही जाने जाते थे। और अल्लाह ताला ने भी जब, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये सूरत का आगाज जिस तरह से किया, कुल या अय्युहल काफिरून, तो या अय्युहल काफिरून उनको बुलाया है काफिरों को, लेकिन इखलाक के साथ। ठीक है, और आगे जितनी भी बात थी वो मजबूत मौकफ था, उसमें वाजिया ही हर बात के कुफर और ईमान एक साथ नहीं हो सकते। दीन इस्लाम की अपनी एक शनाख्त है। ठीक है, जिंदगी के फैसले अकीदे की बुनियाद पर करने चाहिए। जहां पर हमारा अकीदा नॉन मुस्लिम्स के साथ जाकर जो है वो तसादुम का शिकार हो, तो हमें वहां पर नहीं कहने की हमारे अंदर जुर्रत होनी चाहिए, जो कि आज हम देखें तो नहीं है हमारे अंदर। बातिल नजरियात से जहनी और अमली अलहदगी इख्तियार करनी, सिर्फ जुबान से ही नहीं बल्कि दिल और अमल से भी कुफर से बरात होनी चाहिए। तो हमें भी अपना जायजा लेने की जरूरत है कि क्या जो सूरत ये नाजिल हुई है, क्या हम इसके मुताबिक अपने फैसले करते हैं? क्या हम जो दोस्ती है, जो तजारत है, जो सियासत में और बहुत सारे घरों के मामलात, हमारे बच्चों की पढ़ाई, एजुकेशन, सब चीजों में हम किसकी तकलीफ कर रहे हैं? हम क्या मगरिब को फॉलो कर रहे हैं, या हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो कर रहे हैं? तो यहाँ इस सूरत मुबारका में पूरा और क्लियर बताया गया है कि ईमान और शिर्क जो है या कुफर जो है वो एक साथ नहीं हो सकते। कोई भी इसमें समझौते की गुंजाइश है ही नहीं। हक और बातिल एक नहीं हो सकते, ईमान में समझौता हो ही नहीं सकता। दुनिया का कोई भी दबाव हो, दूसरे के दीन का एहतराम जरूर करो, लेकिन अपने अकीदे की हद पहचानो। ये सूरत हमें खुद एतमादी देती है। हमें इसको सही माना में समझ कर अल्लाह से दुआ है कि इस पर अमल की भी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें साबित कदम रखे ईमान पर, और हमें आमीन। ऐसे किसी भी समझौते से बचा ले जो दीन के खिलाफ हो। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे दीन को कभी भी जो है वो काफिरों के साथ हम मिलाने वाले ना हों, बल्कि ईमान कभी भी हम किसी के साथ शेयर ना करें। पूरी तरह से ईमान पर अमल पैरे होने वाले अल्लाह ताला हमें बना दे। अल्लाह से बस यही दुआ है। अल्लाह ताला की तौफीक के साथ ही हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सही माना में कुरान पाक को समझकर उस पर अमल करने की आमीन। तौफीक अता फरमाए। जो कोई गलती आमीन। कोताही हो गई हो तो अल्लाह ताला हमें माफ फरमा दे। आमीन। आमीन। सुब्हानक आमीन। अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम आमीन। व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व अस्सलाम रहमतुल्लाहि व वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज।